رونے کو جاتی تھی، تکلیف کے رونے کو جاتی. وہ ماں تھی کہ جو اپنے آرام کو چھوڑ کر میرے لیے اس نے اپنی لائف پر ڈیڈیکیٹ کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ. سلام علیکم. عزاداران امام 30 سال ثواب کی مجلس ہے. اللہ اس مومنہ کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے انشاءاللہ. میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی جو قرآن مجید کی عجیب دعا ہے. ایک ماں کی مجلس ہے، اسی لیے میں نے اس دعا سے مجلس کا آغاز کیا. اللہ کہہ رہا کہ رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ. روزانہ تم یہ دعا کرو کہ پروردگار جیسے ان لوگوں نے ہم پہ رحم کیا، مجھ پہ رحم کیا بچپنے میں، اسی طرح تو اب ان پہ رحم کر. جس کو رحم کر ہمارے ماں باپ پر. انہوں نے ہم پہ کیا رحم کیا؟ ایسے وقت پہ کیا کہ جب ہم بالکل مجبور تھے. کسی کو اپنی ولادت یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں رہتی. 1 سال کے واقعات کو یاد رکھنا پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں 1 سال میں کیا کر رہا تھا. 1 مہینے کا بچہ، 1 دن کا بچہ، 1 گھنٹے کا بچہ، کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد ہے؟ اتنا چھوٹا تھا، اتنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں، چھوٹا سا دہنا، ہڈیوں میں طاقت بھی نہیں تھی. اگر اس وقت یہ ماں رحم نہیں کرتی تو آج میں اتنا بڑا نہیں بنا. کیا بول رہا یار؟ اس وقت اگر ماں تھوڑا سا اگنور کر جاتی ویکسینیشنز میں تو ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی، ہاتھ ٹیڑھا ہو جاتا. اتنے مجبور تھے. غور سے سنو، میں کمپلیٹ میسج دے رہا ہوں. اگر اتنے مجبور تھے کہ اگر چونٹی بھی ہاتھ پہ آ جاتی تو میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ہٹا سکوں. کتنے پاؤنڈ کا ہوا؟ 8 پاؤنڈ ہوا. تو سارے لوگوں نے کہا کہ میری ہیلتھی بیبی، بہت ہیلتھی ہوئی بیبی. 8 پاؤنڈ. آج یہ 100 کلو ہو گیا. یہ کس نے کیا؟ یہ 100 kgs جو آج تمہارے ہوئے یہ کس کی وجہ سے ہوئے؟ اس ماں کی وجہ سے. اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ بھوک لگتی تھی تو میں بتا نہیں سکتا تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی. تکلیف ہوتی تھی تو میں بتا نہیں سکتا تھا کہ مجھے پیٹ میں، ہاتھ میں کہیں تکلیف ہے. وہ ماں تھی جو بھوک کے رونے کو جانتی تھی، پیاس کے رونے کو جانتی تھی، تکلیف کے رونے کو جانتی تھی. وہ ماں تھی کہ جو اپنے آرام کو چھوڑ کر میرے لیے اس نے اپنی لائف پر ڈیڈیکیٹ کر دیا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو. دعا کیا کرو کہ پروردگار تو ان پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے ہم پہ بچپنے میں کیا. میں کبھی کرتا، آپ انصاف سے بولو، کبھی میں یہ بولتا مجھے احساس ہوتا میں جنرل بات کر رہا. غور سے سننا. سارے ہمارے ایک طرف، یہ یاد رکھو، ساری نمازیں، روزے، ساری تمہاری عبادتیں ایک طرف ہے، اطاعت کے والدین ایک طرف. اگر ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے تو ساری عبادتیں منہ میں پھینکی جائیں گی. یہ یاد رکھو. میں جنرل بات کر رہا ہوں، بڑوں سے نہیں بول رہا ہوں، یوتھ کو بول رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس. حکم کیا ہے کہ
اپنی آواز پہ اپنی ماں کی آواز کو ریز مت کرو. ہم کتنی آسانی سے ریز کر دیتے, بولتے ماں یو ڈونٹ نو, بولتے ماں تجھے نہیں معلوم ہے یہ 21ویں صدی ہے. اللہ کیا بول رہا, جیسے حکم رسول کے لیے ہے, اور سے سنو رسول کے لیے, کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز پہ ریز مت کرو, بلند مت کرو. اسی طرح ماں باپ کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرو. اگر ماں کچھ بولتی ہے تو سر جھکا کے سنو, باپ کچھ بولتا ہے تو اطاعت کرو. ادروائز یہ مت سمجھو کہ تمہاری بخشش ہوگی. اگر والدین نہیں ہوں گے, راضی نہیں ہوں گے, تو امام بھی راضی نہیں ہوتا. پہلے ماں باپ کو راضی کرو, پھر اللہ کو راضی کرنا, پھر امام کو راضی کرنا. پرابلم آج دنیا میں یہی ہے, ہم تصور ہی نہیں کر رہے. جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے پرابلم سے وہ یہی ریزن ہے. جو ہمارے اسٹریس ہے, جو بیماریاں, جو پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے, جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ چیک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے. کہیں تمہاری آواز تو نہیں بلند ہو رہی. یہاں تک حکم ہے کہ اگر ماں کے ساتھ تم چل رہے, ماں باپ کے ساتھ تم چل رہے, ساتھ ساتھ جا رہے, حکم کیا ہے کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھو, ایک قدم پیچھے چلو. ایسا ایک قدم پیچھے چلو. ماں کے اوپر ایسے سر پہ ایسا ہاتھ مت ڈالو, بوجھ مت ڈالو. ماں کو اگر پیسے دو, کوئی ہیلپ کرو, تو پیسے ایسے مت دو, ایسا مت دو. ماں کا ہاتھ ایسا نہیں ہونا, تمہارا ہاتھ ایسا نہیں ہونا. تمہارا ہاتھ ایسا ہونا, ماں کا ہاتھ اوپر ہونا. کیوں؟ یہ رحمت کا ہاتھ ہے جو تمہارے اوپر آ رہا ہے. یہ رحمت کا ہاتھ ہے, ماں کا ہاتھ رحمت کا ہاتھ ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ شادی سے پہلے تو بہت اوبیڈینٹ رہتا, پھر کسی کے پریشر میں آ کے, میں یہ نہیں بولتا کہ کس کا پریشر, یو شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. کسی کے پریشر میں آ کے ماں باپ کے لیے آواز کا بلند کرنا. ماں باپ, اب یہ کبھی مت سوچو کہ میں ماں باپ کی ہیلپ کر رہا ہوں, میں ماں باپ کی مدد کر رہا ہوں. دوستوں, ہماری حیثیت کیا ماں باپ کی مدد کرے. تم شکر ادا کرو کر موقع ملا. اگر تم کو موقع مل رہا اپنے ماں باپ کی کفالت کرنے کا, اللہ کا رسول جہاد کے بارے میں خطبہ دے رہے کہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی جہاد کرتا ہے تو ایک خطرہ خون کا اس کا زمین پہ گرتا. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا کہ جا کے اس خون کے خطرے کو محفوظ کر لو, ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا. فضیلتیں بتا رہے تھے جہاد کی کہ اتنی فضیلت ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے, شہید مرو گے. جب بتا رہے تھے, ایک جوان اٹھا, نیا نیا مسلمان ہوا, مدینے کا نہیں تھا, باہر تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ, جب بھی کوئی جہاد کے لیے لشکر تیار ہو تو میرا نام ضرور لکھنا. تو سرکار نے پلٹ کے کہا, یہ بتا تو اکیلا رہتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, میں اکیلا نہیں ہوں. کہا شادی ہوئی ہے؟ تو کہا نہیں, میرے 3 بچے نہیں ہے. تو کہا تیرے ماں باپ ہیں؟ تو کہا ہاں ماں باپ ہیں. غور سے سمجھ, کہا ہاں ماں باپ ہیں. تو کہا وہ خود اپنے کفیل ہیں یا تو ان کا کفیل؟ تو ان کو دیکھتا ہے یا وہ خود اپنا خرچہ اٹھاتے ہیں؟ تو کہا نہیں, میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور میں ان کا کفیل, میں ان کو دیکھتا ہوں. تو اب اللہ کے رسول کا جملہ سنا, وہ کہہ رہا کہ میرا نام پہلے لکھنا. سرکار کہہ رہے تو ماں باپ کا کفیل ہے نا, تو اب یاد رکھ 2 سال, جملے سرکار کے 2 سال اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرے, 2 ایئرس, مذاق نہیں ہے, مذاق نہیں ہے. 2 سال جنگ کرنا اللہ کی راہ کا, 2 سال اگر تم مسلسل جہاد کرے اللہ کی راہ میں, اس کے بعد تو شہید ہو جائے اور تو 1 گھنٹہ ماں باپ کی کفالت کرے تو اللہ اجر عطا کرے. سمجھ میں آئی ماں باپ کی بات؟ یہ ماں کی مرضی سے, اس لیے میں پورے زیادہ ڈیٹیل ماں کے بارے میں بتا رہا کہ ہمارے پاس یہ اویئرنیس آنا. اگر ہم چینج نہیں آئے گا لائف میں تو پھر ہم ویسے امام کے چاہنے والے نہیں بن سکتے. تو ماں کی اطاعت, ماں کی مقام, اسٹیٹس کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دوستوں ایک چیز یاد رکھو, جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا وہ اپنے امام کی اطاعت کیا کرے؟ پہلے ماں باپ کی اطاعت کرو, پھر امام کی اطاعت کرنا. سدا پڑے محمد. اطاعت ایک یوتھ کو بولا, جوانوں کو بولا, لڑکا لڑکیوں کو بولا.
اطاعت کے والدین اس مست، بغیر اس کے کوئی عبادت نہیں. اگر میں یہ سمجھ جا کہ میں اپنی زندگی گزاروں گا، ماں کی دعا خالی اس سے اندازہ لگا کہ ماں کی دعا کیا ہے. ماں کی دعا کیا ہے؟ نبی موسیٰ، غور سے سننا، نبی موسیٰ نے، آپ مانو موسیٰ طور پہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے، اور طور پہ گئے اللہ سے بات کرنا شروع کیا. بات کرتے کرتے موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے یہ بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، نیبر کون ہوگا. آواز آئی موسیٰ فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دکان ہے اس میں، وہ تیرا پڑوسی ہوگا. موسیٰ اتنا بڑا نبی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے. سوچنے لگا یار وہ اتنی عبادت کرے کہ میرا پڑوسی بن جائے، آخر کرتا کیا ہے؟ میں نے نبی کا پڑوسی بننا کتنی بڑی بات ہے. تو کہاں وہ بھی موسیٰ کے ساتھ ہوئی. خصوصاً انبیاء کی روایت، موسیٰ نے پوچھا کہ میرا پڑوسی تو کہا فلاں بستی میں جا، اس کا کاروبار ہے اور وہ تیرا پڑوسی بن گیا. موسیٰ کو جستجو ہوئی، سیدھا وہ اسپاٹ پہ گئے جو اللہ نے ایڈریس دیا. پہنچے، وہ موسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا لیکن جانتا نہیں تھا کہ یہ نبی موسیٰ ہے. کبھی زیارت نہیں کی. موسیٰ خود چلے گئے اندر، دکان پہ گئے، گوشت کی دکان، بیٹھے اس کے ساتھ اور اس سے پوچھا مسافر ہو، باہر سے آئے؟ تو موسیٰ نے کہا ہاں. موسیٰ نے کہا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اب خالی موسیٰ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ دھندا کیسے کرتا ہے، ایماندار ہے. میرا پڑوسی بننا تو ایک ایک چیز دیکھنا ہے. اس لیے کہ امام علی بولتے کہ اگر میرے شیعہ کو پہچاننا ہے، غور سے سنو، میرے شیعہ کو پہچاننا ہے، اگر تم یہ جاننا چاہتے کہ یہ میرا شیعہ ہے، ذرا اسے لین دین کر کے تو دیکھو. سمجھ میں آئی بات؟ لین دین کر کے تو دیکھو. ذرا 1 لاکھ روپے دیں آپ، اب دیکھ کے بولے یار میں 3 دن کے بعد لیتا ہوں، وہ بولے گا تھینک یو ویری مچ. نہیں، امام بولے کہ شیعہ کی پہچان لین دین کر کے دیکھو کہ کتنا ایماندار ہے. یہ یاد رکھو، آنیسٹی شیعت ہے، ایمانداری تمہارا ایمان ہے. علی والوں کی پہچان آنیسٹی ہے. میں یوتھ کا بول رہا ہوں، تم اتنے آنیسٹ رہنا کہ یہ بستی میں کوئی غیر مذہب کا آدمی آئے، یہ پوری بستی میں جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، پوری بستی میں اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی آئے اور آگے پوچھے کہ اس بستی میں سب سے زیادہ ایماندار کون ہے تو تم کو بتائے. جب پہچانو گے علی والا، بولنے سے علی والا نہیں بنتا، تمہارا کردار علی والا بناتا ہے. You have to understand what I'm saying. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، لڑکیوں کو لڑکوں کہ تم اپنے کیریکٹر کے ذریعے ولایت علی کو پہچانو. کیریکٹر تو سے کردار میں جب بدل کرو کہ لوگ بولے کہ تم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو بولو تم علی والے ہو. تو موسیٰ صبح سے شام تک بیٹھے رہے، دیکھتے رہے کہ دھندا کیسے کرا، کوئی بیمانی تو نہیں کرا. یہ تو بالکل نارمل ایمانداری کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. ان کو ایک یہ بیک آف ہز مائنڈ، ان کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی کہ یہ میرا پڑوسی بننے والا آخر اس کی خاص چیز کیا ہے، اتنا بڑا اللہ اس کو ادا دے رہا. دیکھتے رہے، نماز بھی وقت پہ پڑھ لی، دھندا بھی کیا. اس نے کہا چلو گے میرے ساتھ گھر؟ موسیٰ نے کہا چلو. اسی کے بعد وقت ایسا ہوتا کہ باہر بڑے ایماندار رہتے، یہ سے بات تو کرو یار، میں کیا بول رہا. باہر بڑے آنیسٹ، پوری بستی والے بولے یار سب سے اچھا ہے. گھر میں انٹر ہوتے کی کرفیو لگ جاتا، بیوی نہ بات کر سکتی، نہ بچے بات کر سکتے، اتنا غصہ. باہر تو بہت اچھا کردار، گھر میں آتے انسان مومن ٹرانسپیرنٹ رہنا، جیسا باہر ہے ویسے اندر ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ لیٹس گو. گھر گئے. گھر جانے کے بعد اس نے لکھا کہ نبی موسیٰ پہ ایک کمرے میں ایک روم میں بٹھا دیا، بیٹھ کے موسیٰ. اب گھر میں دیکھ پوچھا شادی میں کہا نہیں، کہا آپ بیٹھے میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. اس لیے کہ کھانے کا انتظام، کھانا کھلانا بہت ثواب ہے. اتنا سا ہمارے پاس پرابلم یہ کہ اگر میں ایک دفعہ کسی کو بلاؤں، دوسری دفعہ جب تک کسی کا میں پرمیشن نہ لوں نہیں بلا سکتا. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا.
اگر میں بغیر پرمیشن کے بلا لوں تو یہ آئی بروز ایسا کھڑے ہو جائے گی کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ میں کسی کو روٹی نہیں کھلا سکتا، میں کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا. اگر مجھے موقع مل رہا کھلانے کا تو شکر ادا کرو کہ تمہارے دسترخوان پہ کوئی مہمان آیا. وہ تم نہیں کھلا رہے، وہ خود اپنے رزق کو لے کے آ رہا، اور رزق کو لے کے نہیں آ رہا. اس کی رحمت دیکھو مہمان کی. رزق اپنی لے کے آتا، اور گھر سے جب آپ کے گھر سے دسترخوان سے اٹھ کے جاتا تو آپ کے گھر کی بناؤں کو لے کے چلا جاتا. میں اپنی دعوت کی بات نہیں کر رہا، میں تو کھانے کے مجلس کے بعد چلا جاؤں گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے کھانے کی بات کر رہا، میں یہاں پہ ایک دوسرے کی دعوتیں فکس کر کے جا رہا ہوں. پتہ نہیں کل سے سب کے گھروں میں دعوتیں ہوں گی. روٹی ضرور کھلاؤ، مومن کی پہچان ہے، پہچان ہے. وہ ہمارے سامنے پورا سورہ بہر ہے، کھانا سامنے تھا، فقیر نے آ کے مانگا، معصومین نے سب دے دیا. دوبارہ موسیٰ گئے اس کے گھر میں بیٹھے، دیکھا کہ وہ، اس نے کہا میں آپ کے لیے کھانا پریپیئر کرتا ہوں. کچن میں جا کے کھانا بناتا ہے اور کچھ روٹی لیتا ہے، جو بھی بنایا ایک روم میں جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر اس روم میں جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے. موسیٰ کو جستجو ہوئی. اب تک تو بات سمجھ میں آ گئی، کوئی ایسی اس کی بڑی عبادت تو نہیں ہے کہ جو میرا پڑوسی بن جائے. ایک نارمل مسلمان جیسا رہتا وہ ویسا ہے. ان کو فکر نہیں کیا کہ اس کا خاص عمل کون سا ہے جو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا. اس کے بعد موسیٰ نے پوچھا تو بار بار وہ کمرے میں کیوں جاتا ہے، کون ہے وہ؟ اس نے کہا چلو گے. وہ نبی موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں دیکھا، وہاں ایک ضعیف عورت بیٹھی ہوئی، بوڑھی عورت، کمزور، اولڈ لیڈی، بزرگ بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ جاتا ہے، اس کے پیروں کو پکڑتا ہے، پیار کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے ایک ایک لقمہ کھلاتا ہے. تو اس سے پوچھا یہ کون؟ نبی موسیٰ نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ میری ماں ہے. لقمہ کھلاتا ہے. ماں جو ہے نا، ماں کیا کرتی ہے؟ کچھ نہیں بولتی. ماں کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے کہ پروردگار تو میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوسی بنا. کس کی دعا؟ عبادت اپنے مقام پر ہے، لیکن دعا کس کی لگی؟ ماں کہہ رہی ہے کہ پروردگار میرے بیٹے کو نبی موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. حیرت مت کرو اس پہ کہ ایک ماں بوڑھی کی دعا کیسے پوری ہو گئی. نہیں، ماں کی دعا وہ ہے. ہمارے پاس نص ہے. مولا حسین چاہتے علی اکبر واپس آ سکتے تھے. حسین نے کہا لیلا تم دعا کرو. کربلا نص ہے، نص ہے. کربلا سے سیکھو. مولا حسین نے کیا کہا؟ میرے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. لیلا تم دعا کرو کہ علی اکبر واپس آئے. تو آپ کو اندازہ ہوا کہ کربلا سے بھی کنفرم ہوا، یہ واقعے سے بھی کنفرم ہوا کہ ماں چاہے تو تم کو نبی موسیٰ کا پڑوسی نہیں بنا سکتے. اللہ کے رسول نے کیا کہا جب اس شخص نے آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پریشانیوں میں گر گیا، میں کیا کروں؟ تو کہا ماں کی لحد پہ جا. جب بھی ماں کی لحد پہ جانا پیر کی بیٹھنا، پیچھے پیروں کی طرف. باپ کی لحد پہ جانا تو سنا میں بیٹھنا. رسول کہہ رہا ہے کہ ماں ہمارا واسطہ دے اور اپنے ماں باپ کا واسطہ دے کر دعا کر، اللہ تیری دعا کو قبول کرے. تو عمل کیا کرو دوستو، جب تک ماں باپ زندہ رہتے آپ ہیلپ کرتے، انسان ریسپیکٹ کرتا ہی. مرنے کے بعد اگر بھول جائے تو، ماں مر گئی، باپ مر کے 10 سال ہو گئے، بھول گئے. یہ یاد رکھو جب تک تمہاری سانس چل رہی، جب تک میری سانس چل رہی، ماں باپ کا حق میری گردن کے اوپر ہے. بھول نہیں سکتے ایک لمحے کے لیے. ماں باپ وہ ہے کہ تمہاری لحد سے تمہارے لیے دعا کرے، نیچے سے دعا کریں گے کہ پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لے. جب انسان بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گر جاتا
تو ماں کے لیے ماں کے پاس جانا اور دعا کرنا، اس لیے کہ ماں کا چہرہ، آپ مثال کے طور پہ ماں کا چہرہ، حکم کیا ہے؟ قرآن مجید کو ایسا دیکھو، جب تک تمہاری آنکھیں قرآن مجید کے اوپر رہیں گی اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا اور تمہارے اعمال نامے میں دیکھ کے لکھے گا۔ آنکھوں کی روشنی کے ذریعے قرآن کو دیکھ لے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی دیکھتے رہو پڑھو نہیں، مطلب یہی ہے خانہ کعبہ کو خالی دیکھتے رہو، ایسا دیکھتے رہو کعبے، جب تک آنکھیں کعبے پہ رہے گی گناہ معاف ہوں گے، ثواب لکھا جائے۔ تیسری چیز امام علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، رسول کی حدیث علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ چہرہ تو بہت بڑی بات ہے، پیروں کو دیکھنا عبادت ہے نہیں، مولا کے پیروں کو دیکھنا عبادت۔ یہ تین چار چیزیں بتائیں، اس کے بعد معصوم امام کیا کرے؟ یہ کعبہ، امام علی کی قرآن مجید۔ چوتھی چیز یہ بتائی کہ جب تک تمہاری نگاہ ماں کے باپ کے چہرے پہ رہے گی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے، لیکن ماں کو جب دیکھو تو محبت کی نگاہ سے دیکھو، غصے سے نہیں۔ اصل چیز یہ کہ مسکرا کے ماں کو دیکھتے رہو، جتنی دیر تم ماں کو دیکھتے رہو گے اتنا اللہ تم کو اجر دیتا ہے۔ کوشش یہ کرو کہ ہمیشہ، آج کل پرابلم کیا ہے، ایک چیز دیکھی کہ شب قدر آتی ہے، نیمے شعبان کی آتا، ایک واٹس ایپ پھیلاتے کہ if I hurt you، اگر میں نے آپ کو تکلیف دی تو مجھے معاف کر دو۔ یہ واٹس ایپ پہ معافی نہیں ہوتی، سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تو نہیں ہوتا رواج، باہر بڑے شہروں میں یورپ امریکہ میں ایک واٹس ایپ آتا کہ if I hurt you I'm sorry، اگر میں نے تم کو ستایا ہے تو مجھے معاف کر دو۔ یہ جنرل معافی نہیں ہوتی، سب سے پہلے ماں سے معافی مانگو اور اکیلے مت مانگو، ساتھ لے کے جاؤ اس کو بھی۔ دیر سے سمجھ رہے یار، ساتھ لے کے جاؤ اس کو بھی۔ کیوں؟ اس کو احساس ہوگا کہ یہ اس کی ماں ہے، تو احساس ہونا کہ اس کی شرمانا نہیں، لے کے جا کے بولنا کہ بابا میں سوری بولا، یہ میری ماں، تم بھی سوری بولو میری ماں۔ اگر نہیں بھی بولتی ٹھیک ہے، تمہارے اوپر تو واجب ہے، تم اس کے سامنے بولو کہ اس کو احساس ہو کہ ماں کی عزت کیا۔ تو سب جو کچھ آج ہمارے پاس ہے معصومین کی طرف سے جو بھی رحمت آ رہی وہ صرف اور صرف والدین کی دعا ہے جو بچے۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل کرے۔ ماں باپ کی مغفرت اور یہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے باما سے بدل سلوات ہو۔ دوستو، ماں باپ کی اطاعت اپنے مقام، موقع کب ملتا؟ جب بھی کوئی ایشو ہو، جب بھی کوئی پرابلم ہو نا، ماں باپ کے لیے دعا۔ اب میں آپ کو بتا جو اب غور سے سنو، جو ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اس کو اللہ کیا مقام دیتا ہے، توفیق کتنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے۔ مولا کا جو روضہ ہے ایک سونے کی گنبد ہے اور دو مینار، میری طرف سے دو مینار ہیں اور سونے کی گنبد۔ امام علی کے روضے میں گولڈن ڈوم ہے اور دو مینار ہیں۔ ایک مینار جو پہلی مینار ہے وہ کتنی دور ہے مولا کی زمین سے؟ مثال کے طور پر یہ مولا کی زمین بس وہاں 10 قدم ہے۔ ذریعہ مبارک ہے اور یہاں 10 قدم دور پہلی مینار، اور دوسری مینار ایک 18 قدم پر۔ یہ پہلی مینار کے نیچے کون دفن ہے؟ امام علی کے روضہ جو ہے نا، ذریعہ مبارک، ذریعہ کے اطراف میں ایسی ایسی ہستیاں آرام کرتی ہیں، جس میں پہلی مینارے کے نیچے علامہ ہندی، دوسری مینارے کے نیچے مقدس اربیلی۔ ابھی میں بتا کہ ماں باپ کیا ہے، اور اطراف میں مولا کے ذریعہ کے اطراف شیخ توسی ہے، شیخ مطلع انصاری ہے، شیخ عباس امی ہے، بڑی بڑی ہستیاں
یہ وہ لوگ ہیں دوستوں، غور سے سنیں، میں یوتھ کو بولا یہ وہ پرسنالٹی ہے، وہ ہستیاں کہ اگر ایک ایک دن کا آدمی باہر رہے تو ہر ان کی لہر سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں. اتنی بڑے بڑے لوگ، لیکن سورج کے سامنے ستارے تھوڑی چلائے. میرا مولا سورج ہے، یہ ستارے علی ہونے کی وجہ سے کسی کا نہیں چل رہا ہے، علی علی ہے. تو علامہ ہلی کتنی ہوئے، یا مولا ہے تو یہاں 8 10 12 کیوں ہے وہ علی نے اتنا بڑا اسٹیٹس کیوں دیا، اتنا بڑا مقام کیوں. سلمان بڑے بھی لیے، سلمان کا مقام اپنی جگہ، ابو ذر اپنی جگہ، میثم مقدام سب اپنی جگہ. میں کمپیئر نہیں کر رہا. سلمان مدائن میں، عراق میں، ابو ذر ربضہ سعودیہ میں، مکے میں، اور عمار سیریا میں، میثم کوفے میں، قبیل کوفے میں. سارے لوگ دور دور ہیں. امام علی کے زمانے کے شیعہ. اور ہلی کتنے سال ہوا میں؟ امام علی کی شہادت کے 700 سال کے بعد، 700 ایئرس کے بعد ہلی پیدا ہوا. 700 ایئرس کے بعد والا شیعہ ہے 700 سال. لیکن آپ کمال دیکھو اس بندے کا کہ علی نے 700 سال تک اس جگہ کو روک کے رکھا. 700 سال تک مولا نے روک کے رکھا کہ یہاں ہلی دفن ہو. اس لیے کہ مرضی امام نہ ہو تو کوئی دفن بھی نہیں ہو سکتا. کوئی پیسے کے زور پہ، مال کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، حکومت کے زور پہ ادھر ادھر دفن بھی ہو جائے تو رہتا نہیں ہے. یہ یاد رکھو. کبھی معصومین ظالمین کو برداشت نہیں کرتے. اگر ادھر ادھر دفن، ہمارے پاس دفن ہونا شرط نہیں ہے، ہمارے پاس رہنا شرط ہے. رہنا شرط تو کوئی بھی ہو جائے پیسے کے زور پہ. معصوم رکھتے ہی ایک لمحہ. اللہ نے ملائکہ نخال کو پیدا کیا ہے. ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ میتوں کو ٹرانسفر کرتے، ادھر کی میت ادھر، ادھر کی میت ادھر. سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کو؟ کیوں ٹرانسفر کرتے؟ مثال کے طور پہ صدام اپنے دور میں کسی کو بھی مولا حسین کے روزے میں دفن کروا سکتا. کون روکنے والا تھا؟ اس کی حکومت ہے. جیسا آج مدینے میں جو چاہے دفن ہو جائے، حکومت والا کوئی روک سکتا؟ کسی میں طاقت ہے؟ لیکن رہتے نہیں. کیوں نہیں رہتے؟ ملائکہ نخال نکال کے پھینکتے. ایک چیز یاد رکھو، اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں ہے. اگر کوئی مظفر نگر کا غریب آدمی ہو جو صاحب تقویٰ ہو، جو مولا حسین کو بہت چاہتا ہو، غریب پوری زندگی زیارت نہیں ہوئی لیکن مر گیا، یہاں دفن ہو گیا، تو حسین اس کو اپنے پاس لیں گے اور اپنے پاس کوئی ظالم ہے تو نکال کے بھیجیں گے. تو ہمیشہ اپنے اعمال کو ایسا بناؤ، واجبات پہ عمل کر کے، کہ تم کہیں مولا حسین اپنے پاس تم کو بلا لے. تو علامہ ہلی اتنے قریب کیوں دفن ہوئے وہاں ہے؟ کبھی سوچا ہلی کون ہے؟ ہلی کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اتنا بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت کہ آپ ایران کی جو پوری شیعت ہے وہ ہلی کی وجہ سے. پوری شیعت. آپ کو معلوم ہے اتنے ذہین تھے یہ، اتنے انٹیلیجنٹ. یہ 12 یا 13 سال میں مجتہد بن گئے تھے. واجب میں بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن گئے. آپ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں جو بول رہے. 13 سال میں مجتہد. ایک وقت میں ان کے گھر میں 15 مجتہد تھے. یہ مجتہد تھے، ان کے باپ مجتہد تھے، ان کے ماموں مجتہد تھے، ان کی خالہ مجتہدہ تھی، ان کی ماں مجتہدہ تھی، ان کی بہنیں مجتہدہ تھے، ان کے بھائی مجتہد تھے. ایک وقت میں کیا برکت والا خاندان کہ 15 آدمی ایک وقت میں مجتہد. عورت کی تقلید نہیں ہوتی لیکن وہ علم کو تو حاصل کر سکتے. لیکن افسوس کہ آج ہر گھر میں عورت کی تقلید ہے. مظفر نگر میں نہیں ہے، بول رہا نہیں، ہر گھر میں عورت کی تقلید. تو لیکن اسلام عورت کی تقلید نہیں مانتا. ایک وقت میں 15 مسلم. ان کا ذہانت کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا، بڑا مشہور واقعہ ہے علامہ ہلی کا. 10 سال یا 9 سال کے لیے بچہ ہے، 9 سال کا علم حاصل کر لیا. اتنے ذہین، علم بہت ان کے ماموں کے ساتھ پڑھتے تھے اور بہترین علم مجتہد تک پہنچ گئے. لیکن 9 سال کا بچہ شرارت تو کرے گا.
ایک دن انہوں نے شراب کی، ماموں نے روکا، پھر روکا، تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، جیسی ہاتھ اٹھایا بچہ ہے، بھاگنے لگے، بھاگے تو ماموں کو غصہ آیا، بولے اچھا میرا بچہ مجھ سے زیادہ سمارٹ، وہ پیچھے بھاگے۔ اب بچہ کتنی دور بھاگ سکتا؟ 9 سال کا بچہ، وہ 2 قدم اٹھا کے اپنا ہاتھ کو ان کی گردن پہ رکھنا چاہے۔ ہلی نے دیکھا، 9 ایئرس کے ہیں، ہلی نے دیکھا کہ اب ماموں کا ہاتھ میری گردن پہ آ جائے گا، فوراً اس آیت کی تلاوت کی جس پہ سجدہ باقی ہو۔ ماموں میں واجب تھا اس لیے کہ ماموں بالغ ہے۔ ارے یار، ہلی میں واجب اس لیے دیکھا وہ نابالغ ہے۔ ذہانت دیکھو، انٹیلیجنٹ کتنے تھے، وہ اصل بات بول رہا تھا کہ کیسے وقت پہ کیسی آیت پڑھنا یہ معلوم تھا۔ وہ آیت پڑھی جس پہ سجدہ واجب ہے، فوراً ماموں سجدے میں چلے گئے۔ یہ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے، ماموں نے کہا میرا شاگرد میرا استاد، اب اور غصہ آیا، پھر آگے بڑھے، اب غصے میں آگے بڑھے، پھر ہاتھ پھیلایا، پھر وہ آیت کی تلاوت کی، پھر سجدے میں چلے گئے۔ کچھ کر نہیں سکتے تھے، کچھ بول نہیں سکتے تھے کہ واجب سجدہ ہے۔ پھر آگے تیسری مرتبہ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، سینے سے لگا لیا، بولے بیٹا تیری ذہانت کی میں داد دیتا ہوں، ذرا بڑے محمد والا۔ یہ ہے صحیح، یہ ذہانت۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جب علم کو حاصل کرنا شروع کیا تھا، لائف کو سٹارٹ کیا تھا، ڈیلی ان کا ایک روٹین تھا، روز ان کا ایک عمل تھا کہ صبح اٹھتے پہلا کام اپنے امام کو سلام کرتے۔ ایک جملہ میں سب کو بولا، یہ کر کے دیکھو کتنا عجیب عمل ہے۔ جب تم بستر سے اٹھو تو ایک جملہ باہر آؤ بستر سے، اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھو، سر پہ رکھ کے بولا السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ علامہ ہلی کے بارے میں یہ تھا کہ بستر سے باہر نکلے، پہلا سلام امام، زبان کھلی تو امام کو سر، ایک جملہ السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ دن کا آغاز امام کے سلام سے کیا۔ کیوں کرتے تھے؟ اب سن، ریزن کیا ہے؟ اٹھتے امام کو سلام کر کے کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ اب میں آپ کو ایک بات کو غور سے سنو، سلام واجب نہیں ہے، جب ہمیں سلام واجب ہے۔ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں اجنبی ہو، مثال کے طور پر میں ابھی انٹر ہو رہا تھا، سب کو تو میں نہیں جانتا، مومنین جو کھڑے ہوئے اس میں ایک نے اطاعت مولانا سلام علیکم، میرے کانوں میں آواز آئی سلام علیکم، مولانا سلام علیکم ایسا پڑھتا، بدن کو دیکھا، مسکرایا، مسکرا کے کہا علیکم السلام۔ اگر میں ان کو نہیں دیکھتا، نہیں مسکراتا، آگے بڑھ جاتا، آہستہ سے بولتے تھا علیکم السلام، تو وہ کیا بولتے؟ یہ مولانا کو ایڈیکیٹ ہی نہیں ہے، اخلاق ہی نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھو، مسکراؤ، اسمائل دو اور جواب دو۔ اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے۔ آپ ابھی تک نہیں سمجھے میں کیا بول گیا؟ ہلی اٹھ کے پہلے امام کو سلام کر رہا، کیوں کہ صبح اٹھا تو پہلی نگاہ امام کی نگاہ چہرے پہ پڑے۔ امام کی نگاہ اگر تمہارے چہرے پہ دن کے آغاز میں پڑے گی تو دن بھر رحمت کے ساتھ گزرے گا۔ یہ اس دور کا علی ہے، اس دور کا حسین، تو امام پہلا سلام امام کو، دوسرا سلام اپنی ماں کو باپ کو جا کے کرتے تھے، ماں باپ کو جا کر دوسرا سلام، اٹھے بستر سے امام کو سلام کیا، ماں باپ کے پاس گئے، ماں کو سلام کیا، باپ کو سلام کیا۔ اور جب مدرسہ جاتے تھے تو ماں کو یہ بولتے تھے کہ بیٹا ماں اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دے، تو رحمت کا ہاتھ سر پہ آتا۔ اس طرح ان کا ذہن ذہین تیز ہوا، انٹیلیجنسی آئی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے ماں کو بولو سر پہ ہاتھ رکھو، بھی باہر نکل کے جو چاہے کرو، نہیں، عبادت کرتے تھے، اس کے بعد ماں کی دعا دیتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اتنا ماں باپ کا اطاعت کی۔ اب اچھا، ان کو ہمیشہ امام سے ایسا رشتہ، مولا نے اتنا بڑا سٹیٹس کیوں دیا معلوم؟ اب سنو، یہ ایک کتاب لکھ رہے تھے، کربلا کا ایک عمل ہے کہ اگر کوئی
کربلا مولا جائے گا, ہم کو بھی زیارت نصیب کرے کربلا مولا. کوئی 40 تھرسڈے کربلا جا کے زیارت وارثہ پڑھے اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ زیارت امام حسین پڑھا, مجھے زمانے کے امام کی زیارت چاہیے, میں مولا آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو 40 جمعرات اگر یہ عمل کرے تو امام کی زیارت ہوتی, ملاقات ہوتی. آپ یہاں کریں لیکن امام بات ہے روز ہر جمعرات کو آگے اس نیت کے ساتھ کرو, کربلا پہ نہیں جا سکتے, یہاں کی زیارت پر دیکھو تمہارا عمل کیسے, ایسے کئی عمل تو بتا. ان کا یہ دینی مسئلے میں کوئی بہت سے الجھے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا چلو امام زمانے سے ملاقات کریں گے, پوچھیں گے. تو ہلا سے ہر چہارشنبے کے دن, بدھ کے دن نکلتے تھے, جمعرات کی صبح کربلا پہنچتے تھے, شام میں زیارت پڑھتے تھے, پھر واپس ہو جاتے. 70-80 کلومیٹر ہے, اور اس زمانے کا آج کی جرنی نہیں کہ 1 گھنٹے میں آپ چلے جائیں, گھوڑے پہ خچر پہ آنا 2 دن لگتے تھے. یہ محنت کر کے یہ 36 تھرسڈے 36 جمعرات ہو گئے, یہی سوچتے ہوئے کہ مجھے امام سے ملنا ہے, زمانے کے امام سے ملاقات کرنا ہے اور میرے مسئلوں کو حل کرنا ہے. ہر جمعرات کو آ گئے. 36ویں جمعرات کی یہ اپنے خچر کے اوپر, اس وقت علامہ ہلی 35-40 سال کے ہو گئے, اس وقت تک وہ علامہ بن چکے, صحیح علامہ, آج کا علامہ نہیں, صحیح علامہ. تو آج تو ہر آدمی علامہ ہے نہیں, وہ علامہ مطلب علامہ ہلی ہے. تو وہ اپنے خچر پہ آ رہے, ریگستان ہے, سوچتے ہوئے دیکھا سامنے سے ایک جوان کچھ جانوروں کو لے کے آئے. آپ کے ایسا یہ خچر کے اوپر ہے, میری طرف ایسے یہ خچر کے اوپر ہے, گھوڑے کے اوپر, اور وہ انسان جو ساتھ چل رہے تھے وہ بالکل ساتھ. انہوں نے آتے کہا السلام علیکم, انہوں نے کہا علیکم السلام. اب بات چیت ہوئی. دلی کہتے ہیں کہ 5 یا 6 منٹ کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے یار, کہ میں جو پوچھ رہا بڑی آسانی سے جواب دے رہا. حیرت ہی کو یہ ہو رہی تھی کہ میں تو سارے مسلمانوں کے علماء کو جانتا ہوں, یہ ہے کون جو اب تک میں نہیں ملا, اور اتنا بڑا عالم میرے ہر مسئلوں کو بڑی آسانی سے حل کر رہا. اس کے بعد ایک مسئلے میں آ کے پوچھا, انہوں نے جواب دیا تو ہندی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسی ہے. تو کہا آپ جو کہہ رہے ایسی ہے کہ ہمارے کوئی پرانے علماء نے لکھا ہے اس واقعے کو, تو انہوں نے شیخ صدوق کا ریفرنس دیا, کتاب کا ریفرنس دیا. اس کتاب کے اندر یہ واقعہ جو میں بول رہا یہ روایت ہے. انہوں نے کہا یہ کتنا بڑا عالم ہے, میں ابھی تک پہچان نہیں سکا. اس کے بعد ہندی نے کہا اچھا آپ اتنے میرے مسئلوں کو آپ نے حل کر دیا, یہ بتائیے کہ کیا آج کے دور میں کوئی امام سے مل سکتا؟ بس یہ بولا. ہندی کے ہاتھ میں جو ہنٹر تھا, تازیانہ تھا جس سے گھوڑے کو آگے بڑھا, وہ زمین پہ گرا. وہ آنے والا اٹھا کے ہلی کے ہاتھ میں دیا, ہاتھ میں دے کے کہا ہلی اب بھی شک ہے, تیرا ہاتھ تیرے امام کے ہاتھ میں. آپ سمجھے کیوں ملا اتنا بڑا اسٹیٹس؟ ماں کی دعا اور خود کا کردار, خود کا عمل. امام علی نے کام کیا بھی ان کو بالکل قریب میں, صرف اس لیے کہ اس بندے نے کام کیا, میں یوتھ کو بتا کام کرنا چاہتا, کام کرو دنیا میں, اپنے لیے زندگی مت گزارو, اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہے. امام علی کے لیے زندگی گزارو, امام علی کے لیے کام کرو. صرف ہر وقت یہ سوچتے مت رہو کہ میں کیسے, میں کیا کروں, نہیں, یہ سوچو کہ میں اسلام کے لیے کیا کروں, امام کے لیے کیا کروں, میری مجھ سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچے. اسلام میں صرف خود غرضی نہیں ہے, اپنے بارے میں سوچو. اسلام ہوتا دوسروں کے بارے میں سوچو, پھر اسلام تمہارے بارے میں سوچے. جب امام کے بارے میں ہمارے پاس پرابلم کیا ہے, ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے کہ میں کیسے آگے بڑھوں, میرا کاروبار کیسے چلے, میں کیسے ملینر بنوں. تم بننے کی کوشش مت کرو, عمل کرو, امام تم کو ملینر بنا دے گا. کرو تو, اور اس کے لیے کبھی پیسے کی دعا نہیں کرنا. ہمیشہ یہ بولنا اگر پیسہ دے تو رزق حلال دے, حرام نہ دے. پیٹ میں حرام لے کر ولایت علی نہیں آتی. اگر پیٹ میں حرام رہے گا تو حسین کی عزاداری نہیں آئے گی. تم زبان کی نوک سے علی علی کرو گے لیکن
لیکن دل سے علی علی نہیں کرو گے تو کوشش یہ کرو کہ ہمیشہ رزق حلال کھانے کی، اور جب تک تم رزق حلال کھاتے رہو گے علی کی محبت تمہارے دل میں بڑھتی جائے گی. سب پڑھے محمد. میں صرف اس لیے بولا ہوں یوتھ کو کہ اطاعت والدین کے ساتھ اگر عمل ہوگا جو تمہاری زندگی کو ہے. اگر ماں باپ کو چھوڑ دیں تم یہ چاہیے تو ان کے لیے ہر جمعرات کو مرنے کے بعد ہر جمعرات کو ہر روز اپنے ماں اور اپنے باپ کے لیے کام کرو. جتنا ہو سکے یہ فکر کرو کہ میں اپنے والدین کو کیسے پہنچاؤں اور میں اپنے والدین کو کیسے دوں، کچھ دوں. جیسے تم زندگی میں دیکھتے تھے نا ویسی مرنے کا. ایک دوسرے آدمی کا واقعہ سناتا ہے اسی ماں باپ کے. امام علی کے بازو میں ایک مینارے کے نیچے ہلی ہے، دوسرے مینارے کے نیچے کون ہے؟ مقدس اردبیلی. اتنی یہ 400 سال پرانے ہیں، 400 ایئرس ہو گئے. ایک امام علی کی شہادت کے 1000 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے اور علی نے اپنے بازو لا کے دفن کروا دیا. کتنی بڑی بات ہے یار. 1000 سال تک علی نے جگہ کو روکا. کیوں روکا؟ یہ ایسی شخصیت کی مقدس تھی، اتنے مقدس تھی کہ یہ کربلا محلہ میں تھے. اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. ان کو جانے تھے نجف اشرف. تو جیسے آج کل رینٹے کار ملتی نا، رینٹے کار، اس زمانے میں رینٹ کے ہارس تھا، گھوڑا کرائے پہ ملتا تھا، اونٹ کرائے پہ ملتا. دکانیں تھی. یہ دکان پہ گئے، جا کے کہا گھوڑے کی دکان پہ کہ مجھے گھوڑا چاہیے کرائے پہ. تو ادھر جانتا تھا. کہا کہ شیخ کہاں جانا ہے؟ تو کہا میں نجف اشرف جا رہا ہوں. تو کہا کیسے جاؤ گے؟ سامان ہے آپ کے ساتھ؟ کہا نہیں سامان نہیں، جیسا کھڑا ہوا ہوں ویسے جا رہا ہوں، ایسی بیٹھوں گا چلے گا. اس نے کہا 10 دینار. انہوں نے 10 دینار نکال کے دیے. یہ گھوڑے پہ بیٹھے مر جا اپنے دور کا، نہ کوئی آپ کو میں نہیں کہے. چلتے 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 نجف اشرف سے 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر پہلے ایک گاؤں تھا. ان کو مقدس کیوں کہتے وہ بتا. ایک چھوٹا سا گاؤں، وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مقدس اردبیلی سامنے سے گزر گئے. پورا گاؤں کا گاؤں باہر آ گیا. استقبال کیا. اس میں ایک مومن آگے بڑھا. مومن آگے بڑھ کے کہا کہ شیخ آپ نجف اشرف جا رہے ہیں، میرا ایک خط ہے، آپ نے جا کے میرے بھائی کو دے دیں گے. مومن کی خواہش کہ مر جائے. آج کا شیعہ ہوتا بولتا نو میرے پاس ٹائم نہیں، وہ مر جائے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دیں. اسے خط لے کے اب یہ چلے. اب گھوڑے پر نہیں بیٹھ گئے، پیدل چلے. پیدل لے کے چلے 1 کلومیٹر پیدل گھوڑے کو لے کے ساتھ چلے. نجف اشرف پہنچے. اللہ ہم بھی جائیں نجف اشرف جلد سے جلد انشاءاللہ. مولا کے روضے کے پاس پہنچے. پورا نجف اشرف کے جو مومنین تھے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے استقبال کے لیے کہ شیخ آ رہے. انہوں نے دیکھا کہ شیخ گھوڑے کو لے کے پیدل آ رہے. وہ لوگ یہ سمجھے کہ گھوڑا بیمار ہو گیا. لوگوں نے کہا شیخ گھوڑا بیمار ہو گیا. بتا نہیں، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. پھر پوچھا کیوں آپ سوار کیوں نہیں ہوئے؟ خاموش پڑ گئے. جب لوگوں نے زور دیا کہ آپ سوار گھوڑے کو لے کے پیدل آ رہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب آپ سوچو کتنا احتیاط کرنے والا کردار. انہوں نے کہا کہ میں اسی لیے پیدل آ رہا کہ یہ میرا گھوڑا نہیں ہے، میں نے کرایہ پہ لیا. اور اس گھوڑے کے مالک نے پوچھا تھا کہ آپ جا رہے کیسے؟ میں نے کہا تھا جیسا کھڑا ہوا ویسے ہی کیا ہوگا. لیکن ایک مومن نے خط دیا تھا مجھے، میں خط کا وزن لے کے بیٹھتا کیسے؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ امام علی نے بازو لا کے دفن میں واقعہ کیوں پڑھا؟ صرف اس لیے کہ ذہن کھلے تمہارا، یوتھ کو بولو موٹیویشن کے لیے پڑھا. تم کو فکر چینج ہونا تمہاری مجلس کے بعد، تمہارا ذہن بدلنا کہ میں بھی امام علی کے لیے کام کروں. علی نے بازو لا کے کیوں دفن کروایا؟ کردار یہ تھا، کردار یہ ایسا کیریکٹر کا عالم تھا. اب ان کے بارے میں بھی یہی کہ ان کا دن کا آغاز ان کی ماں کی دعا سے شروع ہوگا. ایوری ڈے جب تک پوری ماں زندہ تھی اپنے گھر میں تھی، ان کے گھر میں رہتی. بستر سے اٹھ کے ماں کو پاس جاتا، ماتا چومتے، ماتا پیر پہ ہاتھ رکھتے، ایک ہی جملہ بولتے، ماں تو خوش ہے نا. ہر وقت فکر یہ تھی کہ کہیں میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے گا. ماں ناراض ہوگی تو میرا اللہ ناراض ہو جائے. ہم کو فکر ہے. کبھی میں سوچتا یہ بات اس لیے کہ رب ارحمہما کما انبیاء نے سبیلا ہے. تو رحم کر میرے ماں باپ پہ ایسا جیسا اس نے ہمارے اوپر
مجلس میں آئے ہو تو کس کی وجہ سے آئے؟ کیا بول رہا میں؟ کس کی وجہ سے تم علی علی کر رہے؟ کس کی وجہ سے تم حسین حسین کر رہے؟ تم اپنے اس سے نہیں کر رہے. یہ میرے جملے نہیں, عابد الرامی کے جملے نہیں, یہ چھٹے امام کے جملے کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو. تو آج جگہ پہ فرش ادا پہ آیا, مجلس سن رہا, عزاداری کر رہا, نماز پڑھ رہا, ماتم کر رہا, تو کس کی وجہ سے کر رہا؟ اپنی ماں کی وجہ سے. اگر ماں پاک اور پاکیزہ نہیں ہوتی تو تمہارے دل میں حسین حسین نہیں کر سکتے. تو میں دعا کر رہا ہوں جب مجلس میں آؤ, محرم میں تم دن میں 8-8 10 مجلسیں کرتے ہو گاؤں میں, سال بھر پوری زندگی آج کی مجلس کے بعد میری پوری ٹاپک کی ماں ہے. پوری میری تقریر سے اگر ایک لڑکا یا لڑکی اپنے ماں سے قریب ہو گئی تو آج کی مجلس میں ہی کامیاب ہو. مجھے چینج چاہیے, ریولیوشن چاہیے, انقلاب چاہیے. میں وہ مجلس نہیں پڑھتا کہ آپ 1 گھنٹہ خوش کر کے بھیج دو. آپ خوش ہو کے جائیں گے تو مجھے کچھ ملے گا نہیں, یہ خوش ہو کے تو کچھ ملے. صلوات پڑھیں محمد والے. کدھر گزرتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا. 1 گھنٹے کی مجلس سب بارہ, آپ اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟ ایک سلوات پڑھنے کا آواز ہے. اتنا باعث انسان مقدس. اب ان کی زندگی کا ایک اور کیوں اتنے باعث ہوئے؟ ماں باپ کی طرف سے. اب ایک اور واقعہ سنو کہ ان کو مقدس کیوں بنا. یہ رہتے تھے اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو ہوگی. مولا کی زیارت کے لیے آواز بلند سلوات پڑھو. اندازہ نہیں, یہ تقدیر بدلنے کی جگہ ہے. ایسی تقدیر بدلتی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا. شے بدلتی نہیں, تاثیر بدل جاتی ہے. یاری کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. بدلتی ہے تقدیر, ڈیسٹینی بدلتی ہے. اب سنو, مقدس ان کا اصل نام ہے احمد اردبیلی. کبھی موقع ملا کہ علماء کی تاریخ پڑھ کے بتاؤں گا کہ کیا کیا کرامات ان لوگوں سے ہوئے, صرف اس لیے کہ ان کے ماں باپ کی دعائیں ان کے ساتھ. ماں تو وجود کو بولا کہ تم بھی اگر آج سے والدین کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ جو یہ سوچو جو کچھ میرے پاس ہے وہ ان کی دعا کی وجہ سے. ان کی دعا میں تو کچھ نہیں. مقدس کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے. یہ نجف اشرف میں رہتے تھے. پرانا گھر, عرب کے پرانے چھوٹے چھوٹے گھر, سنگل سٹوری, کوئی بڑے بڑے بلڈنگز نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. گھر ہوتا تھا بہت سے سنا, اچھی بات ہے. پیچھے آنگن اور پانی کا جو سسٹم ہے, یہ نل کا سسٹم ہے, کنویں ہوتے تھے. آپ کے گاؤں میں ہوتے نا کنویں ہوتے. تو یہ اور ان کی بیوی وائف اتنی 22 لیڈی ان کی بیوی, اتنی قابل اور اتنی مقدس خاتون ان کی وائف, دونوں تہجد کے لیے اٹھے. اور عراق کی سردی, زبردست سردی عراق, ونٹر, 3 بجے رات میں یا 4 بجے رات میں تہجد کی نماز پڑھنے ہوتے. میں تہجد پہ یہاں بول چکا, اس سے پہلے میں بولوں گا کہ خالی ایک ہی کل کی مجلس میں بھی میں نے بولا, ایک ہی چیز یاد رکھو, نماز شب میں اپنے والدین کو, مر گئے اگر والدین تمہارے, تو نماز شب سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے کہ آپ شب نماز جب پڑھو تو روزانہ ماں باپ کو ہدیہ کر سکتے, ماں ہو یا باپ. اللہم اغفر بول کے اپنے ماں باپ کو بہترین تحفہ دے سکتے نماز شب کے ذریعے. اور شب نماز مومن کی پہچان ہے, یاد رکھیں. دوبارہ ہوا کیا, دونوں میاں بیوی, غور سے سنو, میاں بیوی دونوں شب نماز کے لیے اٹھے اور سردی میں باہر آنا پڑا کنویں کے پاس آ کر انہوں نے پانی میں ڈول ڈالا. ڈول سمجھتے ہیں, ڈول ڈالا. بیوی بازو کا جھیلی, مقدس نے ڈول ڈالا. احساس کیسے ہوا کہ پانی آ گیا؟ جب وہ بکیٹ وزن ہو گئی
ان کی بکری کی وزن ہو گئی تو احساس ہوا کہ پانی آ گیا اور انہوں نے رسی کھینچنا شروع کی. جب کھینچی تو اوپر جب بکیٹ آئی تو اس کے اندر پانی نہیں تھا بلکہ ہیرے تھے, ڈائمنڈس, پوری بکیٹ ڈائمنڈس کے ساتھ. میں کوئی اسٹوری نہیں سنا رہا, ان کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ ہے. ان کی کتابوں, ہر کتاب میں آپ کو ملے گا, مقدس ہے ارتھویری کا. بڑا ہوا بکیٹ, ہیروز, اندھیرا, کوئی دیکھنے والا نہیں, ایک آدمی بکیٹ بھری ہوئی ہیروز. بیوی کو دیکھا, بیوی نے ان کو دیکھا, کچھ نہیں تھا, پوری بکیٹ واپس کر دی. آج کی بیوی ہوتی بولتی یار کریزی ہو, پاگل ہو. یہ بولتی یار میرے کو ایک ہیرا نہیں ہے, ہیرے بنا لوں گی. یہ تو اللہ نے دیا, یہ تو اللہ دے رہا. اب سوچو آج تو حرام حلال ہو جا رہا. یہ تو بولے گی کہ یار تم دیوانے ہو, پاگل ہو, یا کریزی. ابھی بیوی کا زور بھی اتنا ہے کہ ہمت بھی نہیں ہوتی واپس کرنے کے بغیر پوچھے. تو اب میں بیویوں کے خلاف نہیں ہوں, یہ غلط مت سمجھو. جو آج کا ماحول ہے اس کے خلاف. You understand what I said? عورت کا رول بہت بڑا ہے اسلام میں. عورت کی وجہ سے تو آج ہم ماں بنتی ہے, عورت ہی تو ہے جو ماں بنتی ہے, عورت ہی جو ہے جو ولایت علی کو بتاتی ہے. تو بکیٹ واپس کر دی. دوسری دفعہ لایا, اب ہیرے نہیں آئے. میں کوئی اسٹوری نہیں سنا رہا, ریئل بات ہے. موتی آئے, وائٹ پرلز, ویری گڈ. واپس آئے, بیوی کو دیکھا, بیوی نے ان کو دیکھا, پھر بڑھ جاتے. تیسری مرتبہ سونا آیا. دوستو انسان سے بڑا 3 امتحان دیا اللہ نے. بیوی بھی اتنی مضبوط ان کی, اتنی ایمان میں مضبوط کہ وہ یہ نہیں بولتی کہ یار مجھے دے دو, بلکہ دونوں نے واپس کیا. واپس کر کے ان کی وائف اور انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا, خالی ہاتھوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ پروردگار تو کب تک امتحان لے گا, ہم کو دنیا نہیں چاہیے, پانی چاہیے کہ وضو کر کے تیری عبادت کرو. کوئی کرتا سوچ سکتے آپ کیوں ان کی ماں کی تربیت ایسی ہے. اس لیے ماں کی تربیت ایسی ہے کہ ماں نے جو رزق کھلایا ہے وہ حلال کھلایا. بس میں آخری بات جملے یہی کہ حلال رزق بچوں کو دو. اگر حلال رزق رہے گا تو بڑائی کی ولایت کا جنریشن چلے گا آپ کے ساتھ. ادروائز یہ زندگی میں سوائے ڈیزاسٹر کے کچھ نہیں ہے دوست. یہ لائف کوئی بڑی زندگی نہیں ہے تمہاری. کتنے سال چلے گی؟ 60 سال, 70, 80, 90. کتنے سال زندہ کرنا مظفر نگر میں؟ 90 برس. ارے 60 کے بعد تو سب بونس میں ہے نہیں ہے, ریٹائرمنٹ ہے نا. اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ یہ قبرستان. اس سے بدلے میں اگر تم نے کام کیا, ماں باپ کی دعائیں رہی, اطاعت میں رہے, تو تمہاری زندگی کا گراف ایسا اللہ بڑھا دے. ادروائز دوستو آج کا دور اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈیزاسٹر کا دور. تباہی, وہ عبادت, وہ خلوص, وہ ہر چیز ختم ہو گئی. یہ ساری چیزیں اسی وقت ملتی کہ امام اسی وقت سینے سے لگاتا کہ جب تم امام کے لیے کام کرتے. بس میری آخری جملہ یہ تھی کہ کام کرو مولا کے لیے, اور جب تم مولا کے لیے کام کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت تمہاری. اور ماں باپ کے لیے روزانہ روزانہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو صبح اٹھ کے, اگر تمہارے ساتھ نہیں بھی رہتے تو صبح اٹھ کے جب تم اٹھو فجر پہ تو پہلی دعا اپنے امام کے بعد, امام کی سلامتی کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. اور اگر ساتھ رہتے تو جا کے ماں کو قریب سے ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھو کہ تمہاری رحمت کی سائے میں تم آگے بڑھو. تیسری چیز, جب گھر سے نکلو تو امام کو, ماں کو سلام کر کے نکلو. دیکھو
ایک سلام پڑھیں. ایک اور پڑھ لیجیے بابا سے بولے. ہم کو درس بھی یہی ملا. بس میں آخری حصے میں آ گیا. ہم کو درس بھی یہی ملا. میں یوتھ کا بول رہا, ینگسٹرز کو بول رہا. If you really want to grow, غور سے سنو میرے جملے میں یوتھ کا بول رہا. If you really want to grow in مظفر نگر, اور if you really want to grow in your life, تم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے, زندگی میں کامیابی چاہتے, دنیا اور آخرت چاہتے, تو اپنے ماں باپ کو keep happy your parents. اپنے ماں باپ کو خوش رکھو. جو ماں باپ کو خوش رکھتا وہ اللہ کو خوش رکھتا, ایمان کو خوش رکھتا. جو ماں باپ کو ناراض کرے تو یہ مت سمجھو کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے, اللہ روٹی فوراً بند نہیں کرتا. وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے موسیٰ کو بھی دیا, فرعون کو بھی دیا, سب کو دیتا. لیکن آپ کا بھی فرض ہے کہ you have to keep your parents happy. شیعہ کی پہچان کو میں دیکھ رہا دنیا میں کہ ڈیزاسٹر ہے. اب تم اگر آج ماں باپ کے لیے بہترین دو عمل دیتا مجلس ختم کر دیا. روزانہ صدقہ نکالو اپنے ماں باپ اگر مر گئے تو, ایوری ڈے. اگر زندہ رہے تو نکالو, مر گئے تو نکالو. کیا کرو صدقے میں؟ صدقے میں 1 لاکھ روپیہ مت دو. صدقہ 1 لاکھ کا نام نہیں, صدقہ ایک کھجور کے چھوٹے سے ٹکڑے کا نام بھی, صدقہ ایک روٹی کے ٹکڑے کا نام بھی. ہر شب جمعہ, ہر جمعرات کو 10 منٹ کا ہوم ورک دے رہا میں یوتھ کو, تمہارے پیرنٹس کے. جہاں بھی تمہاری ماں دفن ہے, جہاں بھی تمہارا باپ دفن ہے, اگر ماں باپ زندہ ہے تو بھی کر سکتے, مر گئے تو بھی کر سکتے. مر گئے تو اتنا کرو تو ان کی لحد پہ جاؤ. جمعرات کو روح انتظار کرتی ہے, ماں تمہاری انتظار کرتی ہے ہر جمعرات. تمہارا باپ تمہارا انتظار کرتا. آپ اس کو مانو یا نہ مانو, ساری روایتیں بھی لے لی اس سے, سنی شیعہ ساری کتابوں میں کہ جمعرات جب آتی ہے مغرب سے لے کر صبح فجر تک روحیں انتظار کرتی ہیں اپنے رشتہ داروں کی, اپنی اولاد کی. آپ امیجن کرو اگر 12 بجے کے بعد ہر روح گھر پہ آتی, اب یہ ڈرو مت کہ روح کیسے گھر پہ آتی. ماں سے ڈرنے کی چیز نہیں, مرنے کے بعد افسوس یہی تو ہے. اللہ کا رسول مسجد میں, مسجد نبوی میں, اللہ ہم کو زیادت نصیب کرے انشاءاللہ. مسجد نبوی میں فجر کے وقت لوگ جب نماز کے لیے آئے تو دیکھا کہ اللہ کا رسول زار و خطا رو رہا, گریا. مسلمان گھبرا گیا, پوچھا کل رات میں عشاء کے وقت تو آپ اچھے تھے, کس نے رولا گیا؟ رسول کا جملہ ہے, یہ سنی شیعہ ساری کتابوں میں. اللہ کا رسول کہتا کہ تمہارے ماں باپ نے مجھے رلایا, تمہاری روحوں نے مجھے رلایا, تمہارے مرحومین نے مجھے رلایا. لوگوں نے کہا ہمارے مرحومین نے آپ کو کیوں رلایا؟ اب جملے میرے ہیں, مفہوم رسول کا ہے. رسول نے کہا تم تو اپنے نرم بستر پہ آرام سے سو رہے تھے, تیری ماں تیرے دروازے پہ کھڑے رہ کے بھیک مانگ رہی. آپ امیجن کرو کیا کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے ایک روٹی کسی جانور کے سامنے ڈالے, اللہ اس کا بھی اجر دے گا. ہر شب جمعہ کو اللہ تمہارے باپ کو, تمہاری ماں کی روح کو, دادا دادی خاندان والوں کی روح کو اجازت دیتا کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں سے کچھ مانگ کے لاؤ. اسی لیے سارے اعمال شب جمعہ کے ہیں کہ شب جمعہ رحمت کی رات ہے, ٹوٹل رحمت کی رات ہے. اس رات کے بارے میں کہا کہ کیا کرو, 2 رکعت ایک نماز میں میرا والدین کے لیے نیت کرو, میں نماز مغفرت والدین, وہ نماز نہیں کہ رب ارحمہما والی یا رب اغفر والی, وہ نہیں نماز ہے, دوسری نماز ہے. اور سے سنو, اتنی آسان نماز ہے, لیکن یہ نماز پڑھنے سے تمہاری ماں باپ دادا دادی نانا نانی پورے رشتہ داروں کے لیے فائدہ ہے. نیت کرو کہ میں 2 غور سے سنو, نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت والدین جمعہ پڑھتا ہوں, قربت اللہ, نماز
مغفرت والدین، شب جمعہ فتح و قربت میں رہنا. علامہ مجلسی جیسی شخصیت لکھتا ہے کہ اور نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ الحم، پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں ایک الحم اور سورہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر اور سورہ قل. پہلی رکعت میں سورہ قل ہے، دوسری رکعت میں کوثر ہے. سمپل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھو، اللہم صلی وجہک الحجۃ ابن حسن والی دعا پڑھو، ہاتھوں اٹھاؤ، اٹھا کے اللہ کو بولو کہ اس نماز کا ثواب، تسبیح بی بی زہرا کا ثواب، شب جمعہ ہے، میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے دادا دادی بھائی بہن رشتے دار پورے خاندان کے لیے یہ نماز ہے. دوستو علامہ لکھتے کہ تمہاری نماز ختم نہیں ہوگی، 70,000 رحمت کے فرشتے، 70,000 رحمت کے فرشتے اللہ تمہاری ماں کی باپ کی لہر میں بھیجتا اور بھیج کے بولتا کہ یہ جو رحمت آئی ہے تیرے بیٹے نے بھیجی. اور ماں کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے مظفر نگر سے بھیجا تو اللہ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ حجاب کو، وہ پردے کو ختم کرتا. تمہاری ماں کہیں بھی ہزاروں میل دور دفن ہے، باپ ہزاروں میل دور دفن ہے، اور مرنے کے بعد سارے ڈسٹینسز ختم ہو جاتے ہیں. وہ ہزاروں میل دور سے اس کی لہر سے اللہ تمہارے بیٹے کو بتاتا تو یہ تحفہ بھیج رہا ہے. بیٹی بتاتا تو ماں نیچے سے دیکھتی کہ میرا بیٹا، اور ماں آپ کو معلوم ہے ماں جب اولاد کو دیکھتی چہرے پہ نگاہ پڑی تو ماں کی نگاہ تو رحمت کی نگاہ ہے. ماں اس وقت بولتی کہ نگاہ میرے بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے یہ رحمت آئی ہے، تو اب میں یہ دعا کر رہی کہ تو میرے بیٹے میں رحمت کو بڑھا. سوچو مرنے کے بعد بھی ماں کی دعا تمہارا حساب کری ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم بلاؤں سے بچے ہوئے. یہ وہ ماں. یہ نماز حج جمعرات کو پڑھو. اور جب تم حج جمعرات کو آپ لوگ یہ زیارت امام حسین پڑھتے ہو، زیارت وارثہ ہمیشہ پڑھتے ہو، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا. روز تم پڑھتے ہو زیارت وارثہ. اگر نہیں پڑھتے تو امام حسین کی زیارت 4 منٹ کی ہے، ہر روز پڑھو. جس کی کھیتی باڑی ہے اگر وہ جا کے کھیت کے اوپر زیارت امام حسین پڑھے، کھیت کے اوپر روزانہ صبح میں جا کے پورا کھیت کا نظر پڑتا ہے تو اس کے رزق کا ضامن، رزق کا ضامن پھر ہوگا، اس کے رزق کا ضامن حسین ابن علی ہو جاتا. کھیت کبھی خراب نہ ہوگا تمہارا، لیکن زکات نکالنا یہ نہیں کہ پورا کھا جاؤ. حلال کرو تو برکت ہے. تو زیارت بھاری صاحب جب بس آخری جملے میں جو ٹائم دیا جائے اس ٹائم میں ختم کرو. زیارت امام حسین جو ہے اگر تم آپ پڑھتے ہو تو بے روزانہ اپنی ماں کی طرف سے زیارت پڑھو. صرف ایک جملہ پڑھو کہ یہ جو میں زیارت امام حسین پڑھا، یہ زیارت جیسا آپ نے عید الفطر میں نماز کے بعد زیارت وارثہ پڑھی ہوگی، نماز کے بعد زیارت امام حسین ہر نماز ہر مسجد میں ہوگی. عید الفطر میں، عید رمضان کی عید میں تو وہ زیارت اگر تم یہ نیت کر کے پڑھتے کہ میں یہ زیارت امام حسین پڑھا مرحوم باپ کی طرف سے، مرحوم ماں کی طرف سے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جیسے 30 روزوں کا ثواب تم کو مل رہا وہ سارا ثواب تمہارے ماں باپ کو ملتا. اور یہ بول کے پڑھنا کہ یہ زیارت میری ماں کی طرف سے پڑھ رہا، یہ مت بولو اپنی طرف سے، تم تو پڑھ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے اور مرحومین کی طرف سے. تو ایک زیارت امام حسین سے تم 1 ملین مرحومین کو فائدہ پہنچا سکتے، 1 ملین لوگ تمہاری طرف سے فائدہ ہوں گے. سوچو جب 1 ملین تو تمہاری ماں کو زیارت حسین کا ثواب پہنچا، اس لیے کہ جو تمہاری زیارت پڑھ رہے وہ ماں کی وجہ سے پڑھ رہے، ماں نے سکھایا تو پڑھ رہے، ماں نے حسین کی محبت ڈالی تو پڑھ رہے، تو تم اسی زیارت کو ماں کی طرف پڑھ جاتے ہو. اس کے بعد دیکھو کہ ماں تم کو کیا حق میں کتنی دعا دیتی. ایک زیارت وارثہ 1 سال کا پروٹیکشن ہو جاتا، بیماریوں کے لیے ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی، رزق ہوتا، اور سب سے بڑی چیز ماں کے درجات بلند ہوتے وہ سارے دعا کرتا. ماں کے بارے میں یہ پورا خمسہ پڑھ دو ماں کے اوپر جتنی بھی باتیں کی کوشش کرو عمل کرنے کی. اینڈ ریسپیکٹ یور پیرنٹس. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع
کی وجہ سے معلوم ہوا نا کہ کربلا میں حسین کیسے تھے. ماں ہی نے بتایا نا کہ کربلا میں میرا مولا حسین کیسا شہید ہوا. ماں ہی نے بتایا کہ بیٹا حسین کے بچوں کا ماتم ایسے کرو. ماں ہی نے بتایا میرے لال حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے. دوستو اس غریب کا ذکر، اس مظلوم کا ذکر خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. کبھی تکلف سے نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. اس غریب کا ذکر ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے رو رہے. حسین کے بھی بچے تھے. ایک 4 سال کی بچی تھی، باپ کا ماتم کرنا چاہتی تھی لیکن ظالم نے ایسے تماچا مارا. واقع کربلا کے کچھ، مولا آپ کو آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوگی. واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے اور چوتھے امام سے سوالات کیے. آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب خیمے جلے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے. بس یہ سننا تھا. امام تڑپ کے رونے لگا. راوی کہہ رہا مولا یہ بتاؤ جب بچے خیمہ آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے. امام نے تڑپ کے روتے ہوئے کہا بھائی تم نے عجیب سوال کیا. امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی. کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے. ویسی جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. اور جب پہلی مرتبہ حسین کی بیٹی باہر آئی سکینہ تو ظالم شمر نے ایسا تماچا مارا کہ 4 سال کی بچی زمین پہ گر گئی. پھر ظالم اٹھاتا ہے دوسرے رخسار میں مارتا ہے. اب سکینہ کو احساس ہوا کہ میرا بابا شہید ہو گیا. دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی. بابا مولا آباد رکھیے، مولا آپ کو آباد رکھے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. میں یہی چاہتا تھا یہ آوازیں بلند ہو جائیں، اس لیے کہ جب یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں تو بی بی زہرا کے دل کو سکون ملتا ہے کہ میرے بچے کا ماتم ہوا. دوستو ابھی ذاکر نے مرثیہ خان سوز خان اللہ کی زبان میں اثر دے. کل بھی میں نے ان کا مرثیہ سنا، سوز سنا تھا، آج بھی سنا. کتنا کربلا کے اس شہید کا ذکر کیا. کتنا عجیب میر انیس کا یہ مرثیہ ہے کہ بانو پچھلے پہر اصغر کے لیے روتی. اس بچے کا ذکر کیا دوستو کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. زمانے کے امام سے ملاقات کرنے والوں نے جو ملاقات کی، ملاقات امام میں یہ واقعہ موجود ہے. سرکار سے بارگاہ امام سے اس نے ملاقات کی اور کہا مولا یہ بتائیے کہ کس شہید کا ذکر کرنا. تو امام نے کہا میرے جد کا ذکر 24 گھنٹے کرو. اس لیے ہمارے علماء مجتہدین مرجع عالم روز ہر نماز واجب نماز کے بعد 5 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے آبائے بہجت تو یہ بھی مشہور ہے، گمینی صاحب ہو کوئی صاحب 5 منٹ بیٹھ کے روتے تھے حسین کو یاد. زمانے غور سے سنو امام نے کیا کہا. زمانے کے امام سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا کس شہید کا ذکر کرنا. تو کہا میرے جد کا ذکر 24 گھنٹے کرو. اس کے بعد کہا ہر شہید کا ذکر کرو لیکن 2 شہیدوں کے نام لیے، کہا ان کا ذکر ضرور کرنا. راوی نے پوچھا مولا کس کا. تو کہا اس شہید کا ذکر ضرور کرو جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے. جو زینب کے دل کی ڈھارس تھا، وہ ساری بیویوں کے دل کی ڈھارس مولا عباس کا ذکر کرو. کہا عباس کا ذکر. اس کے بعد زمانے کے امام نے کہا کہ اس شہید کا ذکر کرو، اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو جائے. کیوں دوستو میں بھی رک جب پڑا مسائل جان بوجھ کے کہ ادھر
اتنا پرسا ہو کہ آج رباب کے دل کو سکون ملے. رباب اس مظلوم اور غریب بیوی کا نام ہے کہ جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی. کربلا میں علی اصغر شہید ہو گیا، شام میں سکینہ ختم ہو گئی. اسی لیے رباب جب واپس آئی تھی تو اپنے رخسارے کو خبر حسین میں رکھ کے کہا تھا تیرے والی وطن جا کے کیا کروں، سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی اجڑ گئی. شہزادہ علی اصغر یہ وہ شہید ہے کہ جب بھی تم پریشانیوں میں گھرے مولا حسین کے سامنے بولا، ہاتھ جوڑ کے مولا حسین کو بولو، یقین کرو میری بات، جب بھی تم پریشانیوں میں گھرو، خدا نہ خواستہ تو علی اصغر کا واسطہ دے کے جب کوئی دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. ہمیشہ شہر کا بھی رزق کا پرابلم ہوگا، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، نظر مانو کہ مولا میں نظر کروں گا آپ کے بیٹے کے نام پر. کیا کرنا ہے نظر میں؟ تھوڑا سا دودھ رکھو اور اس پہ علی اصغر کی نظر دو. پانی رکھو، سکینہ کی نظر دو. ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی رکھ کے بی بی سکینہ کو نظر کرو، ایک گلاس میں دودھ رکھ کے شہزادہ علی اصغر کو نظر کرو، پھر دیکھو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی. یہ تو زمانے کے امام نے کہا. واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد جب مختار حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے رہے تو منہال کوفے سے مدینہ آیا، چوہد امام سے ملاقات کر کے کہا مولا خوش ہے کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے بدلہ لے رہے. امام نے کچھ نہیں کہا. پھر کہا مولا آپ خوش ہیں کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے گا. مولا کا سر جھکا ہوا، سر کو اٹھایا، اٹھا کے کہا منہال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ اسے سننا تھا. منہال نے روتے ہوئے کہا مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے بابا کے گلے پہ خنجر چلایا، اس کا نام نہیں لیا جس نے علی اکبر کے سینے پہ بمشی ماری، اس کا نام نہیں لیا جس نے عباس کے شانے کاٹے، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ تو امام نے روتے ہوئے کہا منہال ہرملہ نے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا ہے اب تک ہمارے سینوں پہ پیوستہ ہے. ہر امام نے شہزادہ علی اصغر کو یاد کیا. منہال پلٹ کر کوفہ آیا، صبح کا وقت تھا، مسجد کوفہ میں نماز پڑھ کے منہال باہر آیا، دیکھا کہ مختار کسی کا انتظار کر رہے بڑے بے چینی کے ساتھ. اس کے بعد منہال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہرملہ کو زنجیروں میں پکڑ کے گھیر کے لا رہے. جیسی مختار کے سامنے آیا ہرملہ، منہال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مختار نے کہا کہ بے شک کبریائی اللہ کے لیے، لیکن وجہ کیا ہے؟ تو منہال نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں ابھی مدینے سے آ رہا، میرے امام کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی. مختار نے سجدہ شکر ادا کیا. اس کے بعد ہرملہ کو بلا کے کہا بتا تو ایک ظالم نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا امیر میں نہیں بتاؤں گا. مختار نے تعزیے کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا ظالم تجھے بتانا ہوگا تو نے کیا کیا، بس اب ظالم کے منہ سے سنو، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. ہرملہ سے مختار نے پوچھا تو نے کیا ظلم کیا؟ تو کہتا یہ ظالم کیا ہے امیر، میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا. جب میں اپنی تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر چلتا تھا. اور یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے. کہتا ہے میں 7 تیروں کو لے کے کربلا آیا، بس میں نے مجلس ختم کر دی. 4 تیر ضائع ہو گئے، 3 تیر نشانے پہ لگے. تو مختار نے پوچھا کہ وہ کون سے 3 تیر تھے جو نشانے پہ لگے؟ تو ہرملہ ظالم کہتا ہے کہ امیر میرا پہلا تیر وہ تھا جب آپ پاس پانی لے کے واپس آ رہے تھے، میں نے مشق سکینہ سے مارا، عباس کی امیدوں میں پانی گر گیا، عباس تو ایسے زمین پہ آ گئے. کا دوسرا تیر وہ تھا جب حسین آخری وقت میں گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی
پروردگار شہزادے علی اصغر کا واسطہ، سب میں جامع بول پروردگار شہزادے علی اصغر کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل کر۔ یہ مجلس جس مرحومہ کے لیے رکھی گئی، بی بی رباب کی بارگاہ میں اس کو قریب سے قریب مقام عطا فرما، سب میں جامع بولے پروردگار شہزادے علی اصغر کا واسطہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ فرزند زہرا امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، سینیا میں شیطانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں میں سایہ کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، پروردگار کوئی غم مت دے حسین کے، بہت میں بیمار کربلا بیمار مدینہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کی، جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے، پروردگار جو قرضوں میں ان کے قرضوں کو ادا کر، اور کوئی غم مت دے سوائے غم حسین، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ہم میں سے ریاکاری غرور تکبر کو نکال دے، ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے، پروردگار ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ایمان کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں ایک نام لے رہا، آپ ان پہ فاتحہ پڑھتے پلیز۔ نصرت جہاں بنت جمیل احمد،